کسی کی کوئی چوری ہو گئی ہے یا کوئی بیماری معلوم کرنی ہے، جیسے آدمی بیمار تو ہو گیا، ابھی وہ پریشان ہوتا ہے تو مجھے ہوا کیا ہے۔ میرے پاس تو سب سے زیادہ ایسے مریض آتے ہیں، وہ علاج کم مانگتے ہیں اور جو ہے بیماری کے لیے زیادہ پوچھتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں یہ پتا چلے کہ مجھے ہوا کیا ہے، جن، جادو، نظر بد یا کوئی جسمانی بیماری ہے، پہلے یہ بتا دو۔ اس کے بعد جو کچھ پڑھنا ہے، پھونکنا ہے یا کوئی تعویذ دینا ہے وہ بعد کی بات ہے، پہلے یہ بتا دو تاکہ ہم احتیاط کریں کہ کہاں سے جن چپکا، جادو ہے تو کس نے جادو کیا، نظر لگی ہے تو کس کی لگی ہے۔ ہاں، یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے، احتیاط تو کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو 3 عمل میں نے بتائے ہیں اور اس طرح کی ویڈیو میں نے پہلے بھی ایک شوٹ کی تھی، تو اسی میں کمنٹ سے آئی کہ بھائی ہمیں کچھ کم سمجھ میں آ رہا ہے، یہ کتنی بار پڑھنا ہے اور وہ پانی کا کیا کرنا ہے۔ اب عمل یہ ہے کہ ایک عمل ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اور دوسرا عمل یہ ہے یا علیم، یا لطیف، یا خبیر، اور تیسرا عمل جو ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ اب ان سے کیا کرنا ہے، یہ بات آپ ضرور سمجھیں اور سمجھنے کی ضرورت بھی ہے۔ اگر نہ سمجھ میں آئے تو پھر تو بات ساری بیکار ہو جائے گی، آپ کا وقت بھی ضائع ہو جائے گا اور آپ کی ڈیٹا بھی ضائع ہو گئی۔ بات کو سمجھنا ضروری ہے، بغیر اسکپ کیے ہوئے ویڈیو دیکھو گے تب جا کے بات سمجھ میں آئے گی۔ اور ابھی شروع، اپنی ٹیبل پہ ایک گلاس پانی کا رکھو، شیشے کا گلاس ہو یا اس طرح کا کوئی چینے وغیرہ کا ہو جس میں سائیڈ کا سایہ نہ پڑے، وہ گلاس کی جو سائیڈ ہوگی اس کا سایہ نہ پڑے اسی میں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ آپ کو صحیح سمجھ میں آئے گا۔ اس کے سامنے مریض بٹھاؤ یا کوئی 10 سال سے چھوٹا بچہ بٹھاؤ، بچی ہو یا بچہ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ گردن ادھر ادھر نہ ہلائے، آنکھیں پانی میں جما کے رکھے، غور فکر سے دیکھے۔ دوسرا شرط یہ ہے کہ وہ ڈرنے والا بچہ نہ ہو، ڈرے نہ کیا ہوگا، کون مجھے دکھائی دے گا، اس طرح سے کوئی ڈر نہ لگے۔ اگر ڈر لگے گا پھر بھی پتہ نہیں چلے گا، اگر اسی کو پاکائی نہیں ہوگی پھر بھی ہو سکتا ہے جھوٹ نکلے، سچ نہیں نکلے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ خوشبو کا ہونا ضروری ہے، وہاں پہ خوشبو جلاؤ اور پھر بچے کو حکم دو آپ یہاں پہ دیکھتے رہو، یا جو خود پڑھ رہا ہے بھلے اس کی عمر کتنی بھی ہے وہ بھی دیکھ سکتا ہے، وہ خود دیکھے پھر بھی آنکھیں جما کے، نظر جما کے دیکھے، غور سے دیکھے، اور وہ گلاس جو ہے اپنی آنکھوں کی سطح کے سامنے ہو، گردن کو نیچے جھکانا نہ پڑے، نظر نیچے جھکانی پڑے گی تو پھر بھی صحیح کام نہیں ہوگا۔ جب وہ اس میں دیکھے گا اور سوال کرتا جائے گا، پہلے تو یہ پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد جب اس میں کوئی تصویر نظر آ جائے تو پھر اس سے سوال کرتا جائے، انشاءاللہ تبارک و تعالی سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اس سے پوچھنا ہے کہ بیماری ہے یا اور کچھ ہے، وہ سب کچھ بتائے گا انشاءاللہ۔ یہ تو ہو گیا وظیفہ اور وظیفے کے شرائط، عمل کے شرائط۔ باقی یہ پڑھنا کتنا ہے، ہاں بھائی اتنا پڑھنا ہے جب تک آپ کا کام پورا ہو، 5 بار پڑھنا پڑے یا 10 بار پڑھنا پڑے یا 1000 بار پڑھنا پڑے،
وہ آپ کی جتنی پریکٹس ہوگی، جتنی روحانی قوت ہوگی، اتنا جلدی آپ کو یہ علم آ جائے گا۔ کسی کا تو مراقبے میں کثرت ہوتی ہے، وہ مراقبہ کرنے میں جو ہے پریکٹس ہوتی ہے اس کی، تو اسی کو جلدی نظر آ جائے گا۔ اور کسی کی مراقبے میں کثرت کم ہوتی ہے، اس کا دماغ ادھر ادھر سوچتا رہے گا، کبھی کوئی وسوسہ کبھی کوئی وسوسہ، اسی کو کچھ دیر لگے گی۔ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اسی کو وسواس بہت کم آتے ہیں، فریش دماغ ہوتا ہے، اسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، ایسا بچہ ہو۔ اور بڑے آدمی کو تو ہزاروں ٹینشن ہوتے ہیں، کیا کرنا ہے، گھر کا کیا کرنا ہے، آفس کا کیا کرنا ہے، یہ پیسے وہ پیسے، یہ ادھر کام کرنا ہے وہ ادھر کام کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں چھوٹے بچے کو کیوں بٹھا دیں؟ بھائی چھوٹے بچے کا دماغ فریش ہوتا ہے اسی وجہ